अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। आज की 3 टॉप स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है तहरीक लबैक मरकज़ ने पहली मरतबा हुकूमत की तारीफ भी कर दी है और साथ ही तनकीद भी कर दी है। इसके अलावा अगली बात करेंगे 27 रमज़ानुल मुबारक को मस्जिद अक्सा को आज़ाद करने का ऐलान। और तीसरी खबर हमारे पास इसराइल की बर्बादी की दुआ करने वाला इमाम मस्जिद गिरफ्तार हो गया है, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। ये 3 मौज़ूआत हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, कल मेरी वीडियो नहीं आई इसलिए कि कल हमारी बिलाल मस्जिद उसमें जो टेक्सला में है उसमें ख़त्म कुरान की का प्रोग्राम था। वहाँ पर अल्लामा इसरार अहमद सियालवी साहब का खिताब था। वो खिताब हमने सुना। माशाल्लाह उन्होंने एक मरतबा लहू गरवा दिया मुसलमानों का और पुरानी यादें ताज़ा कर दी। बहुत ही अच्छा और प्यारा खिताब किया उन्होंने। इस वजह से वो खिताब लेट ख़त्म हुआ, तकरीबन 11:30 बजे। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। आप कल के खिताब की झलकी भी मुलाहिज़ा फरमाएं। सके क्या तेरी मिदहत रमज़ान तेरी अज़मत नाज़रीन, अगली बात करते हैं तहरीक लबैक मरकज़ की तरफ से एक अलामिया जारी किया गया है जिसमें हुकूमत के तारीफ भी की गई है और कड़ी तनकीद भी की गई है उनकी पॉलिसियों के ऊपर। आज पूरे पाकिस्तान में 15 मार्च योम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का दिन सरकारी तौर पर मनाने का हुकूमत ने ऐलान किया था, जिस पर तहरीक लबैक मरकज़ ने हुकूमत के इस इक़दाम को एक अच्छा कदम करार दिया है। और आज योम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के दिन पर सरकारी तौर पर मनाने पर तर्जमान तहरीक लबैक मरकज़ ने अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है और बज़ाहिर एक अच्छा कदम है। मज़ीद उनका कहना था कि अफसोसनाक अमर यह है कि यही हुकूमत नामूस रिसालत के इंतहाई नाजुक मामले पर शदीद दोगलेपन का मुज़ाहरा करती रही है। जी हाँ नाज़रीन, ये तो हमने देखा कि नामूस रिसालत पर बनने वाली जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान, उसके साथ किस तरह का सलूक किया गया हुकूमत पंजाब की तरफ से और इदारों की तरफ से। यही दोगलेपन का जो मुज़ाहरा है जिसका तहरीक लबैक मरकज़ ने आज जिक्र किया है। एक तरफ मज़ीद उनका कहना था कि एक तरफ योम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ बैरूनी कुव्वतों के इशारे पर गुस्ताखाने रसूल को जेलों में हीलों और बहानों से सहूलियात फराहम की जाती रही हैं। यानी कि जेलों में जो गुस्ताखान रसूल हैं उनको हीले बहाने करके उनको सहूलतें फराहम की जा रही हैं। और मज़ीद तर्जमान TLP का कहना था कि पाकिस्तान का आइन और कानून नामूस रिसालत के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है और इस हवाले से किसी भी मामूली नरमी की भी गुंजाइश इस कानून में गुस्ताखान रसूल के लिए नहीं है। यह कहना है तहरीक लबैक मरकज़ के एलामिये का। लेकिन बैरूनी कुव्वतें खुसूसन यूरोपीय यूनियन की आशीर्वाद से नाजायज़ हुकूमत, मखसूस दीन बेजार जजेस और बैरूनी फंडिंग करने वाले इंसानी हुकूक के नाम निहाद चैंपियन का गठजोड़ मुसलसल गुस्ताखान रसूल को
مدد فراہم کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ جی ناظرین، بالکل اسی طرح دیکھا جا رہا ہے جو گستاخان رسول ہیں ان کو کسی نہ کسی حوالے سے سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، ان کو ضمانتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ جس طرح مرزا جلمی کو انہوں نے 1 مہینہ بمشکل جیل میں رکھا اور فوری طور پر رہا کر دیا ضمانت دے کر، یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ حکومت یورپی یونین اور بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے اور تحفظ ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس کے ساتھ اس کی صریحاً خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ مزید ترجمان تحریک لبیک پاکستان کا کہنا تھا کہ دہائیوں سے موجود قانون پر، یعنی کہ جو 295C کا قانون ہے، اس پر آج تک ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا۔ قانون کے تحت گستاخان رسول کے لیے واضح طور پر موت کی سزا مقرر ہے، البتہ آج تک کسی بھی گستاخ کو پھانسی نہیں دی گئی۔ یہ بالکل درست کہنا ہے تحریک لبیک مرکز کا، آج دن تک کسی بھی گستاخ کو پھانسی نہیں دی گئی، البتہ جن لوگوں نے گستاخان رسول کو مارا ہے، جہنم واصل کیا ہے، ان کو ضرور سزائے موت دی گئی ہے۔ جس طرح قاری ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دی گئی تھی، اس طرح باقی بھی اس طرح کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے گستاخی کی ہوتی ہے ان کو آج دن تک پھانسی کی سزا نہیں دی گئی۔ مزید تحریک لبیک مرکز کا کہنا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت کئی سالوں سے پھانسی کے منتظر سزا یافتہ لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں، مگر اس پر عمل درآمد کو لٹکایا جا رہا ہے اور مجرموں کے ذہنی توازن کو خراب ہونے کا ڈھونگ بھی وقتاً فوقتاً رچایا جاتا رہا ہے، اور اس کے بعد ان کی رہائی کے مطالبات بھی کیے جاتے رہے ہیں تاکہ ان کو ذہنی طور پر بیمار بنا کر، میڈیکل طور پر فٹنس کا جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر ان کی رہائیاں بھی ماضی میں ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہیں۔ اگر چاہے حکومت تو ان کو پھانسی ٹائم سے دے دے تاکہ آنے والے وقت میں دوبارہ کوئی بھی 295C جیسے قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہ کرے اور ناموس رسالت اور توہین رسالت جیسے جو مقدمات ہیں ان کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، اور کوئی بھی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور مقدس صحابہ کرام کی توہین نہ کر سکے۔ لیکن حکومت جان بوجھ کر ان مقدمات کو ڈیلے کر رہی ہے اور ان کو پھانسیاں نہیں دے رہی۔ ترجمان تحریک لبیک مرکز کا مزید کہنا ہے کہ حکومت اور عدلیہ مخلص ہو کر 295C کا جو قانون ہے اس کے تحت بغیر کسی بیرونی دباؤ کے ملزمان کا اسپیڈی ٹرائل نہیں کرنا اور سزا یافتہ مجرمان کی سزا پر عمل درآمد نہیں کرنا، تو پھر ایسا یوم تحفظ جو آج حکومت نے منانے کا اعلان کیا ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ جب آپ لوگوں نے گستاخوں کو سزائیں نہیں دینی اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یوم تحفظ ناموس رسالت مناتے ہیں، تو تحریک لبیک مرکز کہتا ہے کہ پھر ایسے دن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، محض سادہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور یہ تاثر عام کیا جا رہا ہے کہ حکومت تحفظ ناموس رسالت جو قانون ہے اس کے معاملے میں سنجیدہ ہے اور عملی حقیقی طور پر حکومت مکمل طور پر کمپرومائز ہو چکی ہے۔ یہ کہنا ہے تحریک لبیک مرکز کا۔ آج کا جو دن تھا یوم تحفظ ناموس رسالت، اس پر حکومت کی تعریف ضرور کی ہے لیکن تنقید زیادہ کی ہے کہ آپ جان بوجھ کر ایسے مجرمان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں جن کو عدالتوں نے سزائیں بھی سنائی ہیں، پھانسی کی سزائیں سنائی ہیں، لیکن آپ جان بوجھ کر ان کو پھانسیاں نہیں دے رہے، تو پھر ایسے دن منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
جس میں گستاخان کو آپ نے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں 27 رمضان المبارک تک مسجد اقصی آزاد کرنے کا اعلان۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک بہت بڑا اعلان ہمیں سوشل میڈیا پر سننے میں آ رہا ہے۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کی طرف سے یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم 27 رمضان المبارک تک مسجد اقصی کو آزاد کروا دیں گے۔ یہ مجتبیٰ خامنئی صاحب کی طرف سے ایک اعلان سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ان کی مدد فرمائے اور ان کے یہ جو ارادے ہیں اس میں کامیاب کرے ان کو، اور مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرمائے۔ تمام مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے جس پر اسرائیل یہودی لابی قابض ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ پہلے تو نماز اور تراویح بھی ہوتی تھی، لیکن اس سال نہ نماز پڑھنے دی ہے انہوں نے، نہ ہی تراویح پڑھنے دی ہے، مسجدوں کو سیل کیا ہوا ہے۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں، اسرائیل کی بربادی کی دعا کرنے والا امام مسجد گرفتار۔ میں نے آپ لوگوں کو 4 دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ اسرائیل کی بربادی کی دعا کرنے والا امام مسجد گرفتار ہو چکا ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن اب اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ٹی وی چینل جو ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں اللہ تعالیٰ سے اسرائیل کی بربادی کی دعا کرنے پر امام مسجد مولوی تصدق کو پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مریم نواز حکومت نے اسرائیل کو تباہ کرنے کی دعا کرنے کو بھی جرم قرار دے دیا ہے۔ یہ ڈان ڈیجیٹل ایک ٹی وی ہے، اس نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ آپ میری اسکرین پر ان کا اسکرین شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری حکومت کمپرومائز ہو چکی ہے اور اسرائیل کی بربادی کی بددعائیں کرنے پر بھی مقدمات درج کر رہی ہے پنجاب کی فسطائی مریم نواز کی حکومت۔